ہم حکومت سے بھی بات کریں گے، اپوزیشن سے بھی بات کریں گے، اور اپوزیشن کے ایک اہم رہنما شاہد خاقان عبادی صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ نے تو بڑی احتیاطی تدابیر اختیار کی، لیکن پھر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے آپ خود کورونا کا شکار کیسے ہو گئے اور آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر صاحب سے۔ ندیم بابر صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں پیٹرول کے معاملے پہ آؤں، ایک سوال اگر آپ برا نہ منائیں، وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ تمام ان کی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں اور خاص طور پہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں معاون خصوصی، وہ اپنے ایسٹس کا اعلان کریں۔ آپ نے ابھی تک اپنے ایسٹس کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ جو کیبنٹ سے امیر صاحب ہمیں ڈائریکشن آئی نا، وہ 1 تاریخ کو آئی تھی اور اس میں تھا کہ جی 15 دن کے اندر ڈیکلریشن دے دیں۔ سو وہ کل ڈیکلریشن کی ڈیڈ لائن ہے، میری ڈیکلریشن تیار ہے۔ آج 15 جون ہے۔ ہاں، کل صبح ڈیڈ لائن ہے اس کی 16۔ پہلی کو لیٹر آیا تھا اور 15 دن کہا تھا۔ یہ تو بریکنگ نیوز ہے کہ ندیم بابر اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ ایبسولوٹلی، صبح جمع ہو جائے گا۔ میرے ایک دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، ان کا خیال تھا کہ آپ تو کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں، میرے تمام ایسٹس میری ایف بی آر ریٹرن میں ڈکلیئرڈ ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ کل آپ کر دیں گے۔ جی اچھا، اب یہ بتائیے کہ ہمیں پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر نے کیبنٹ میٹنگ میں عمر ایوب صاحب اور آپ کا نام لیا، ندیم بابر کو کہا ہے کہ 48 گھنٹے میں جو پیٹرول پمپوں پہ کرائسس ہے اس کو ختم کیا جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آج کرائسس ختم ہو چکا ہے؟ سوائے کے پی کے پہ میں علیحدہ بتاؤں گا، باقی ملک میں تقریباً 95-97% پمپس فلی آپریشنل ہے۔ کسی جگہ کوئی آئسولیٹڈ پاکٹس ہیں، اس میں بھی میں آ جاؤں گا۔ کے پی میں 2-3 ایریاز ہیں جہاں ابھی تک ہمیں کنسٹرینٹ نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ابھی بحران حل نہیں ہوا؟ کچھ ایریاز میں، لمیٹڈ ایریا۔ اچھا چلیں، میں گفتگو کا آغاز یہیں سے کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پشاور سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو گراؤنڈ ریالٹی پہلے دکھائیں گے۔ پشاور کی گراؤنڈ ریالٹی، ہماری ایک رپورٹ ہے جو پشاور سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ ہم ندیم بابر صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سستے کیا فائدہ جب نہیں دیتا ہے، کبھی بولتے ہیں مبلے لوٹاؤ، کبھی کیا بولتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں ریکارڈ کمی پر شہریوں کی خصوصیت اڑن چھو ہو گئی۔ جب وہ پیٹرول لینے پمپ پہنچے تو انہیں یا تو پیٹرول ملا نہیں یا ملا بھی تو قطاروں میں خجل خوار ہونے کے بعد۔ ریٹ کم کر دیا تو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ بہت زیادہ پیٹرول پشاور میں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ یہ حالات ہے ہمارے، دیکھیں ہم کہاں ہو کے آئے ہیں، کہیں بھی پیٹرول نہیں مل رہا ہے۔ پیٹرول کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اسٹوریج ٹینکوں میں پیٹرول ہونے کے باوجود فروخت نہ کرنے پر 1 درجن سے زیادہ پیٹرول پمپس مینیجرز کو گرفتار، جبکہ 400 سے زیادہ فلنگ اسٹیشنز کو جرمانے کیے گئے۔ انجن فیول کے اوپر ہمیں یہ پتا لگا ہے، ہم نے ان کے ڈیڈ لیول چیک کیے، جو ڈیڈ لیول سے اوپر موجود جو تیل نہیں سپلائی کر رہے، یا جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں رش لگا ہوا ہے، اس کا فائدہ اٹھا کے کوئی بھی پیٹرول پمپ مینیجر پیٹرول مہنگے داموں بیچا تھا، ان کو ہم نے اپنی انٹیلیجنس سورسز سے بھی چیک کیا، خود بھی چیک کر رہے ہیں، جہاں سے بھی کمپلین آ رہی ہے امیڈیٹ اریسٹ ہے، اور وہ اریسٹڈ مینیجر ابھی تک ریلیز نہیں کیے گئے۔ پیٹرول پمپ انتظامیہ کے مطابق ذخیرہ اندوزی کے الزامات بے بنیاد ہیں، انہیں پیٹرول کم مل رہا ہے۔ جتنی عوام مانگ رہی تھی اتنا ہم دیتے تھے کیونکہ ہمیں سپلائی مل رہی تھی، لیکن یہ ہمیں تقریباً فرائیڈے سے ہمیں سپلائی صحیح نہیں مل رہی، اس سے ہمیں جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم بیچ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ابھی بھی ہمارا پمپ بند پڑا ہے۔ وفاقی حکومت نے پشاور ہائی کورٹ میں 11 جون کو 3 دنوں کے اندر پیٹرول بحران کو ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی، تاہم اب تک بحران ختم نہیں کیا جا سکا۔ خیبر پختونخوا میں پیٹرول کی کمی کا پشاور ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے، تاہم اس کے باوجود یہ شہری پیٹرول کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ انہیں ریلیف دینے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرہ طارق علی کے ساتھ نادیہ صبوحی، پشاور۔ تو نادیہ صبوحی کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ندیم بابر صاحب، پشاور ہائی کورٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ 3 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، گورنمنٹ کی ریٹ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ میر صاحب یہ ذرا 2 منٹ اب میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا دوں۔ جی، پچھلے جون 2019 میں سارے ملک میں 6,17,000 ٹن پیٹرول فروخت ہوا۔ ہم نے اس جون 8,47,000 ٹن پیٹرول کا انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سارے ملک میں 1 سے 14 جون تک 57% زیادہ سیل ہوئی ہے، 57%۔ اور اگر میں صرف کے پی کے کو لوں تو 112% سیل زیادہ ہے پچھلے جون کے مقابلے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ واقعتاً ایکچولی ڈیمانڈ 112% بڑھ گئی ہوگی کے پی میں؟ ممکن نہیں ہے۔
سارے ملک میں 57% ڈیمانڈ بڑھ گئی ہوگی ممکن نہیں ہے. اور میں صرف لاک ڈاؤن کے پیریڈ سے کمپیئر نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ پورے سال کی ایوریج جو ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس سے کمپیئر کر رہا ہوں. سو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا او ایم سی جس کے پاس تیل موجود ہے کیونکہ 8.5 لاکھ ٹن کا ارینجمنٹ ہوا ہے, یا وہ ڈسپیچ نہیں کر رہا, یا پمپ والا ریسیو کر رہا ہے اور پورا ڈسپینس نہیں کر رہا, روک رہا ہے, اور یا یہ ہے, اور یہ بھی میں آپ کو رپورٹیں بتا دوں کہ رات کو 11-12 بجے کے بعد جب رش ختم ہو جاتا ہے تو لوگ 100 لیٹر کے کین لا کے بھروا کے گھر میں رکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قیمت اتنی کم ہو گئی اور ہر ایک کو اندازہ ہے کہ مارکیٹ میں جو قیمت بڑھی ہے پچھلے 30 دنوں میں. لیکن کین بھروانا تو جرم ہے. جرم ہے, اس لیے وہ جو جرم کر رہا ہے کوئی. میرا سوال ہے حکومت کی ریٹ کدھر ہے؟ دیکھیں اس وقت ملک میں 8600 پیٹرول اسٹیشن ہے. ہم نے کے پی کے کی بات کی, میں کے پی پہ لمٹ کرتا ہوں. کے پی کے میں 1500 اسٹیشن چیک کیا کے پی کے گورنمنٹ نے, 1500 سائٹس, اور اسے ہر دوسرے دن ہر سائٹ وزٹ ہو رہی ہے. اس میں سے 400 اسٹیشن ایسا ہے جو سسٹم میں نہیں ہے, جو ڈی لائسنسڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ بہت ہی انکمپیٹنٹ. نہیں, ایسے نہیں. دیکھیں ایک پمپ ہے جو کسی او ایم سی کا ممبر تھا, شیل ہو گئی, پی ایس ہو گئی, وہ کسی وجہ سے بھی وہ ڈی لائسنس ہو گیا, اس نے چینج کرنا ہے کسی پہ. ایک نیچرل پروسیس ہے, ہر وقت 50-100 پمپ اس روٹیشن میں چل رہا ہوتا ہے. اب اگر وہ پمپ بند ہے اور وہ ڈی لائسنس ہو گیا ہے, لیکن کسی کو نظر آیا کہ جی یہ ایک دم سے پرائز گر گئی ہے, اور وہ اس کو انلیگلی اسٹور کر کے 1 جولائی کو ریلیز کریں گے, تو اس پروسیس کو ختم کرنے کے لیے جو ہم نے کے پی کے گورنمنٹ کو انگیج کیا ہے, یہ ہم اگلے 2-4 ہفتے میں ایک ایک کر کے سارے پمپس 2-4 ہفتے نو جو انلیگل سائٹس ہیں. دیکھیں میری بات سن لیں, فیصل واڈا صاحب نے 48 گھنٹے کے, وہ تیل کی بات 48 گھنٹے ختم ہوئے تو عمر یوب صاحب نے 3 دن کہہ دیے. نہیں, آپ حامد بھائی آپ 2 چیزیں مکس کر رہے ہیں. میں اویلیبلٹی آن لیگلی لائسنسڈ پمپس کی بات نہیں کر رہا. اچھا, اب کے پی کے میں یہ پیٹرول کا بحران کتنے دن میں ختم ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سوائے 2-3 پاکٹس کے, جس میں سوات ہے, مالاکنڈ ہے, پشاور میں چند پمپس ہیں. یہ آپ نے رپورٹ دکھائی, بالکل دکھائی, ہمارے نالج میں بھی ہے کچھ 7-8 پمپس پہ سیل اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ جو وہ شپ بھی کرتے ہیں وہ 3 دن میں ختم ہونے کی بجائے 1 دن میں ختم ہو رہا ہے, 1.5 دن میں ختم ہو رہا ہے. یہ بتائیں کہ تو یہ 2-3 دنوں میں یہ 90-95% نارملائز ہو جائے گا, ایون ان کے پی. باقی ملک میں ہو چکا ہے. 2-3 دن کا انتظار بھی عوام کر لیں گے, 6 دن انتظار کیا. اب یہ بتائیں بلوچستان میں آپ کے خیال میں یہ بحران حل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ بلوچستان میں کوانٹٹی بہت تھوڑی ہے اور لوکیشن بہت دور. چلے ہم آپ کو کوئٹہ کی صورتحال بتاتے ہیں. جی, کوئٹہ کی صورتحال ہے, اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کچھ پیٹرول پمپس پہ پیٹرول جو ہے وہ کس قیمت پہ بک رہا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کیا ہوئی کہ پیٹرول ہی غائب ہو گیا. کوئٹہ میں 1 جون سے پیٹرول کی قلت کا شروع ہونے والا سلسلہ اب بھی جاری ہے. شہر کے اکثر پیٹرول پمپوں پر یا تو پیٹرول دستیاب ہی نہیں, اور جہاں ہے وہاں بھی محدود پیمانے پر. کسی پمپ پر اگر صبح ہے تو دوپہر اور شام کے اوقات میں پیٹرول نہیں ہوتا. کسی پمپ پر اگر شام اور رات کے وقت ہوتا ہے تو وہاں صبح کے اوقات میں پیٹرول دستیاب نہیں کے بورڈ لگائے جاتے ہیں. جبکہ کچھ پیٹرول پمپوں پر وی پاور کے نام سے پیٹرول 145 روپے فی لیٹر میں بھی فروخت ہو رہا ہے. شہری پیٹرول کی تلاش میں پمپوں کا چکر لگاتے یا پیٹرول کے انتظار میں لمبی لائنوں میں کھڑے. پیٹرول نہیں ملتا ہے, اس لیے سستا بھی ہوا ہے, پھر بھی ملتا نہیں ہے. ہماری بات پہنچے گی کس کے پاس؟ کسی کے پاس پہنچی ہے جن تک؟ غریب عوام سے کس نے پوچھا؟ ابھی 145 روپے دے رہے, اس کا کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئٹہ میں پیٹرول پمپ مالکان اور انتظامیہ کراچی سے پیٹرول کی سپلائی نہ ہونے کو پیٹرول کی قلت کی وجہ بتاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے آغاز سے ہی پیٹرول کی مسلسل سپلائی نہیں ہو رہی. جب تک کراچی سے سپلائی صحیح نہیں ہوگی یہ مشکلات ایسے ہی رہے گی. شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتے سے زائد پیٹرول کی قلت کا مسئلہ حل نہ ہونا حکومت اور متعلقہ ادارے کی یکسر ناکامی ہے. پیٹرول کی قیمت کم کیا ہوئی, انہیں تو لینے کے دینے پڑ گئے. حکومت مہنگائی کم نہیں کر سکتی, کم از کم مقررہ قیمت پر پیٹرول کی دستیابی ہی ممکن بنا دے. کیمرمین احسن رسول اور ایکمی روجر کے ساتھ پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے شہاب عمر, کوئٹہ. یہ تھی شہاب عمر کی رپورٹ. تو ندیم بابر صاحب 145 روپے لیٹر بھی پیٹرول کوئٹہ میں بک رہا ہے.
دیکھیں جو HOBC ہے نا ہائی آکٹین وہ ڈی ریگولیٹڈ پروڈکٹ ہے. یہ جو آپ نے رپورٹ دکھائی ہے یہ وہ پمپ والا کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس ریگولر سپر اویلیبل نہیں ہے جو 75 کا ہے, میرے پاس HOBC اویلیبل ہے وہ بیچ رہا ہے. اب وہ اگر سپر کو ریٹین کر رہا ہے اور اس کی جگہ فورسبلی ہائی آکٹین بیچ رہا ہے تو وہ انلیگل کام کر رہا ہے. اور اس طرح کے کوئٹہ کا تو مجھے معلوم نہیں لیکن اس طرح کے کئی لوکیشنز پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے FIRs بھی کاٹی ہیں کہ اس کے ٹینکس میں سپر اویلیبل ہے لیکن وہ اس کو ڈسپینس نہیں کر رہا اور وہ HOBC ہائر پرائز پہ بیچنے کے لیے ڈسپینس کر رہا ہے تو وہ FIRs کٹ رہی ہیں. FIRs کٹ رہی ہیں اور اس کا امپیکٹ ہمیں کراچی میں نظر آیا ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی سے میں اگر آپ کو صورتحال اچھی دکھا دوں گا تو وہ بھی اچھی صورتحال تو میں دکھاؤں گا آپ کو, لیکن سوال جو ہے وہ میرا وہ ذرا تھوڑا ٹیڑھا سا ہوگا اور آپ نے برا نہیں بنانا. ریاض اینڈی کی چھوٹی سی رپورٹ آپ دیکھیے کراچی سے. عابد میر صاحب, جہانگیر روڈ پر ہی کچھ اور پمپس ہیں. ایک نجی کمپنی کا پمپ ہے, یہاں بعد میں آتا ہوں, اور سامنے قومی کمپنی کا پمپ ہے, وہاں بھی پیٹرول مل رہا ہے اور یہاں پر بھی مل رہا ہے. اس نجی کمپنی کے خلاف FIR درج ہوئی ہے غالباً اور ان کو پینلٹی بھی ہوئی ہے. اوگرا نے کارروائی کی ہے جس کے اوپر آئل ایڈوائزری کمپنی کاؤنسل نے اپنا موقف دیا ہے, احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اوگرا جس تیل کو جو بندرگاہ پہ آئے تیل کو جو ٹینک میں پڑا ہوا ہے اس کو جسے وہ ذخیرہ اندوزی کہہ رہا ہے وہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے, وہ وہاں پہ تیل آتا ہے اور سپلائی ہوتا ہے, ٹرانزیٹری ہے. اس کے اوپر انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر بھی تیل اویلیبل ہے, پیٹرول لوگ لے رہے ہیں, پیٹرول مل رہا ہے. تو کراچی کے زیادہ تر پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول مل رہا ہے. اب یہ تو ایک اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن سوال میرا ٹیڑھا ہے, ونگا. سوال یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ سندھ میں ہے اور سندھ میں ہے پیپلز پارٹی کی حکومت, جبکہ پشاور اور کوئٹہ جو ہے وہاں پر ایک جگہ پہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, دوسری جگہ پہ آپ ان کے کولیشن پارٹنر ہیں. جہاں پہ آپ کی ریٹ ہے وہاں پہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. نہیں ایسے نہیں, سوال آپ نے ٹیڑھا کیا, آپ نے اس کو پولیٹیکل رنگ دے دیا. فیکٹ ایکچولی یہ نہیں ہے. فیکٹ یہ ہے کہ جو ایران سے اسمگلڈ پیٹرول آتا تھا جو کافی لارج کوانٹٹی میں آتا تھا وہ بلوچستان اور بلوچستان کے راستے KP کے سدرن ڈسٹرکٹس تک آتا تھا. اچھا, جب سے کووڈ کی سچویشن شروع ہوئی ہے وہ جو اسمگلڈ پیٹرول ہے وہ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہو گیا. کراچی میں کبھی بھی ایرانی اسمگلڈ پیٹرول بہت کم جاتا ہوگا لیکن بہت کم, کچھ انٹیریئر ایریاز میں جاتا ہوگا. کراچی میں ساری جو امپورٹ ہے وہ کراچی کے دونوں پورٹس میں آتی ہے اور ادھر سے آگے ڈسپرس ہوتی ہے. کراچی میں جتنی بھی امپورٹ آ رہی ہے ادھر موجود ہے, ادھر سے اس نے نارتھ تک 1000 کلومیٹر ٹریول کرنا ہے جس طریقے سے بھی. سو جو کوئٹہ اور KP میں ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے وہ ایرانی اسمگلڈ پروڈکٹ بند ہونے کی وجہ سے ایڈیشنل ڈیمانڈ ان دونوں صوبوں میں جو جنریٹ ہوئی ہے, جو موجود پہلے تھی لیکن وہ اسمگلڈ پروڈکٹ سے فل ہو رہی تھی, وہ اب آپ کے لیگل نیٹ ورک پہ آ گئی. سو جیسے میں نے کہا کہ اگر PSO کے ایک پمپ کی ایک دن کی سیل تھی 100 ٹن بالفرض, اب وہی اسی پمپ کو اگر PSO نے اپنے نیٹ ورک سے فیڈ کرنا تھا, ہر تیسرے دن ٹینکر بھیجنا تھا, اب انہیں ہر 1.5 دن بعد بھیجنا پڑ رہا ہے. 100% انکریز ہو گیا. وہ موومنٹ جو ہے جتنا ڈسٹینس بڑھتا جائے گا اتنی زیادہ مشکل ہوتی جائے گی. کلوزر ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا, جتنا دور ہوگا مشکل ہوتا جائے گا. تو اب آپ نے کہا ہے کہ 2-3 دن تک مسئلہ حل ہو جائے گا. KP میں بھی جو 3 ایریاز میں نے اسپیسیفکلی آپ کو بتائے, سواس کا ایریا, مالاکنڈ ڈسٹرکٹ میں, لوکیشن پشاور میں بھی ہیں, لیکن اگر جیسے آپ کے رپورٹر نے بھی کہا کئی لوکیشنز ایسی ہیں کہ فیڈ ہوتا ہے اور بجائے کہ وہ 3 دن چلے وہ 1 دن میں خالی ہو گیا. اور ان میں سے کچھ لوکیشن پنجاب میں بھی ہیں. بالکل ہے, بالکل ہے. آپ کو بتا دیں کہ میں آپ کو بتاؤں, آپ نہیں ہے, بالکل ہے. میں نے بتا دیں آپ کو کیا پتا چلا. دیکھیں ہمیں فیصل آباد کا پتہ لگا, ہمیں سرگودا کا پتہ لگا, ہمیں کچھ گوجرانوالہ کے ایریاز کا پتہ لگا, کچھ ملتان کے ساؤتھ میں ہمیں پتہ لگا. بٹ میں کہہ آپ کو یہ رہا ہوں کہ اگر آپ سارے ملک کا نمبر دیکھیں اور 57% سیل بڑھی ہوئی ہے تو نیچرلی جو لاجسٹکس نیٹ ورک ہے اس پہ پریشر تو بڑھ گیا نا, اور جتنا آپ دور ہوتے جائیں گے اور جتنا سیل پرسنٹیج بڑھتی جائے گی اتنا پریشر بڑھتا جائے گا. کچھ لاہور کے علاقے بھی ہیں جی
کیونکہ میں نے تو لاہور کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کرائی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ آپ نے پنجاب کے کچھ شہروں کا نام لے لیا تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کا کافی حد تک پتہ ہے. فیلڈ ہے ٹیم، فیلڈ میں ٹیمز ہیں، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ کے پی کے علاوہ آئیڈ سے اباؤٹ 95% کوریج ہو چکی ہوئی ہے. چلیں اچھا کے پی میں پرسنٹیج لو. اچھا ایک اور بھی ایشو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ پہ بڑے سوالات آتے ہیں. وہ آئی پی پیز کا معاملہ ہے، اس میں کو بات کر لوں آپ کے ساتھ؟ نہیں، وہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں میرا آئی پی پی سے تعلق، جب سے میں نے گورنمنٹ جوائن کی ہوئی ہے، آئی ڈو ناٹ سٹ ان اینی میٹنگ. میرا فیوچر پالیسی کانفلکٹ آف انٹرسٹ، آئی ڈونٹ سی اٹ ایز اے کانفلکٹ نائدر ڈز دا کیبنٹ. لیکن میں نے آپ آئی پی پیز میں شیئر ہولڈر نہیں ہیں؟ میں شیئر ہولڈر بے شمار کمپنی ہوں. میں حبیب بینک میں شیئر ہولڈر، میرے پاس شیئر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حبیب بینک کا میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اچھا دیکھیں کانفلکٹ تب آتا ہے کہ آپ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے کوئی چیز کریں. یہ 10-15 سال پہلے کانٹریکٹ سائن ہوئے جب میں گورنمنٹ میں نہیں تھا، اور میں اس میں ایکٹیولی انوالو بھی نہیں ہوں. شیئر ہولڈر تو میں بے شمار کمپنی میں ہو سکتا ہوں، تو مناسب نہیں ہے. اور میں نے پہلے دن ہی جب بھی گورنمنٹ جوائن کی تھی، میں نے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ فیوچر پالیسی فارمولیشن میں جو آپ چاہتے ہیں آئی ول ہیلپ یو، لیکن کرنٹ سیکٹر اینڈ آپریشن آئی ڈونٹ سٹ ان دا میٹنگس، اس لیے آئی کی ناٹ آنسر. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پاور سیکٹر یعنی کہ آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے، اس میں جو بھی اس حکومت کے اچھے کام ہیں یا اس کی جو خامیاں یا خوبیاں جو بھی ہیں، اس کے آپ ذمہ دار اس لیے نہیں کہ آپ کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھتے؟ نہیں، میں مختلف بات کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پالیسی ریفارم کے لیے پرائم منسٹر نے کہا کہ فیوچر میں کیا پالیسیز ہونی چاہیے، اس پہ میں نے کام کیا. فار ایگزامپل رینیوبل انرجی پالیسی 2019 میں نے لکھی، وہ سی سی آئی سے اپروو ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایگزسٹنگ جو بھی پلانٹس ہیں ان کے آپریشنز کے کیا معاملات ہیں، ان کے ایشوز کیا ہیں، ان میں دخل نہیں دیتا، میں بیٹھتا نہیں. کبھی کیبنٹ میں معاملہ آئے آئی واک آؤٹ، آئی اسٹیپ آؤٹ، ریکیوز مائی سیلف. تو اس لیے اسپیسیفکلی اگر آپ آئی پی پیز کے حوالے سے کوئی چیز پوچھنا چاہیں گے تو وہ میں آئی کانٹ آنسر. اس کے لیے عمر صاحب یا سیکرٹری صاحب سے پوچھا. چلیں ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہم نے پیٹرول والے معاملے میں بات کی ہے تو آپ نے 2-3 دن کی بات کی ہے. چلے ہم 2-3 دن ہی ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویک 6-7 دن کے بعد آپ کو دوبارہ تکلیف ضرور میں حاضر ہوں. اور میں یہ چیز ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور جو چیزیں میرا خیال تھا کہ آپ کو نہیں پتا ہوں گی وہ آپ کو کچھ پتا تھی، کچھ نہیں پتا تھی. کوئی بات نہیں، وہ آپ کا کام تو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ہم نے تو روز آپریشن کرنا. لیکن اگلی دفعہ جب آپ آئیں تو ذرا زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں. تیاری کے ساتھ آئیں. بہت بہت شکریہ ندیم بابر صاحب. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم سابق وزیر اعظم خان نوازی صاحب سے بات کریں گے اور ان سے بہت سے سوالات کے علاوہ یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ اتنی احتیاط کر رہے تھے، کورونا وائرس کا شکار کیسے ہو گئے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد حقان عباسی صاحب سے. آپ جانتے ہیں کہ شاہد حقان عباسی صاحب جو ہیں کورونا وائرس کے حملے کا شکار ہیں، لیکن عزم و حوصلہ بلند ہے اور ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اس وقت وہ کوارنٹائن ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھنا ہے کہ آپ تو بڑی احتیاط کر رہے تھے اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی آپ ماسک پہن کے شریک ہو رہے تھے، تو یہ کورونا کے حملے کا شکار کیسے ہو گیا آپ؟ یہ کچھ بے احتیاطی ہوئی ہے کیونکہ کوئی اور طریقہ تو ہے نہیں کورونا کے لگنے کا. میں لاہور ہائی کورٹ گیا تھا 3 تاریخ کو. اچھا. وہاں پہ شاید جو اس دن میرے ساتھ تھے ڈاکٹر طارق فضل صاحب، احسن اقبال صاحب، مریم اور زیب، سب کو کورونا ہو گیا. تو کچھ شبہ یہی ہے کہ وہی سے ہوا ہے. یعنی کہ آپ وہ جو شہباز شریف صاحب کا معاملہ اس میں گئے تھے؟ جی جو وہ پیش ہو رہے تھے عدالت میں ہائی کورٹ میں. وہاں پر ہم گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے جو کہ اب آئندہ سے آپ اپنی پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو یہ ہدایت کریں گے کہ اس قسم کے معاملات سے دور ہی رہیں؟ یہ ہدایت تو پہلے بھی تھی کہ کورونا میں زیادہ رش نہ ہو، لیکن اس دن کورٹ میں کچھ زیادہ ہی رش ہو گیا اور اس سے کافی لوگ جو وہاں پر تھے، کچھ وکلا حضرات کی مجھ سے بات ہوئی ہے، ان کو بھی یہ شبہ ہے کہ اسی دن کورونا ان کو بھی ہوا ہے. اچھا شاہد صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ جب سے کورونا کا شکار ہوئے ہیں آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، تو آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس وقت تو آپ بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں، آپ کی آواز بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن سمٹمز کا پتہ کیسے چلا اور ابھی آپ کیا احتیاطی تدابیر کیا ہیں آپ کی؟
مجھے پچھلے اتوار کو رات میں بخار ہوا، یعنی سیٹرڈے رات کو، تو میں نے سنڈے کو پہلے میں نے گھر پہ میرے پاس ٹیسٹ تھے، میں نے کیے تو وہ نیگیٹو آئے، لیکن بخار تھا تو میں نے پھر جا کے ٹیسٹ کروایا پہلی دفعہ، تو وہ منڈے کی صبح پازیٹیو آیا۔ اس کے بعد سے میں نے بخار کو پیراڈول وغیرہ سے اس کو کاؤنٹر کیا، تو وہ بخار تو 3 دن میں ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا بڑا سمٹم مجھے نہیں ہوا خوشقسمتی سے، کوئی سانس کی تکلیف یا کھانسی۔ ایک یہ جو ٹیسٹ اور اسمیل ہے، یہ 2 سینسز تقریباً 4 دن پہلے یہ چلی گئی، لیکن آج سے وہ بھی واپس آنا شروع ہو گئی۔ الحمدللہ میری تو حالت کافی اللہ کے کرم سے بہت بہتر ہے۔ تو یہ آپ نے جب سے یہ صورتحال ہے تو آپ نے صرف ریسٹ کیا ہے، یا وہ شام کو جو آپ تیز برسک واک کرتے ہیں بڑی سپیڈ کے ساتھ، وہ کر رہے ہیں یا وہ چھوڑ دیا؟ جی میں ریسٹ کر رہا ہوں، لیکن میں دوپہر کو جاتا ہوں جب لوگ نہیں ہوتے دھوپ میں، تقریباً 2-2.5 کلومیٹر واک کرتا ہوں، اس سے یقین کریں کافی اچھا اثر پڑتا ہے صحت پر۔ اچھا، لیکن میں ایسے وقت پہ جاتا ہوں کہ کوئی اور شخص وہاں پر ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ آپ نے ٹی وی تو دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے اسد عمر صاحب کا بیان سنا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جولائی کے آخر تک لاکھوں لوگ پاکستان میں جو ہیں وہ کورونا کا شکار ہو سکتے ہیں، تو یہ ان کا بیان سن کے کوئی آپ کو زیادہ خوف تو نہیں محسوس ہوا؟ نہیں، مجھے تو کورونا ہو گیا نا، خوف تو ان کو ہوگا زیادہ جن کو ابھی کورونا نہیں ہوا، کیونکہ حکومت تو کچھ کر نہیں رہی، حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، نہ کبھی رہی ہے نہ آج ہے۔ حکومت تو صرف لوگوں کو انفارمیشن دینے پر ہے کہ آپ کو کورونا ہو جائے گا، آپ خود ہی احتیاط کر لیں۔ یہ دنیا میں کسی حکومت کی پالیسی نہیں رہی۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے اور اس کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ اپنے عوام کو کیسے پروٹیکٹ کرے۔ آپ کو ایسا یہ افسوسناک، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بھی حکومت ہوتی اس صورتحال میں تو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا اس کو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، اس کی بڑی سمپل اسٹریٹجی ہے، کورونا کی ساری دنیا نے اپنائی ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں۔ یہ کورونا کی انفیکشن 2 ہفتے کا سائیکل ہے، آپ نے سائیکل کو توڑنا ہوتا ہے۔ تو جن ممالک نے یہ کیا ہے وہ اپنے انفیکشن ریٹس کو روکنے میں یا کم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب بہت سے ممالک ہیں جہاں بڑا کورونا پھیلا تھا، 1-2 ہزار انفیکشن ڈیلی تھی، آج وہ اپنا ملک کھول رہے ہیں۔ تو ہم نے تو نہ کوئی فیصلہ کیا نہ اس کو امپلیمنٹ کیا، ایک بڑی ہاف ہارٹڈ سی حکومت کی پالیسی رہی ہے۔ تو میں تو کہوں گا حکومت بے پرواہ بھی ہے اور لاپرواہ بھی ہے، بدقسمتی سے۔ اچھا، بے پرواہ ہے، لیکن اب اگر اسد عمر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں جولائی میں بہت زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو اگر بڑی تعداد میں لوگوں کی اموات واقع ہوتی ہیں تو اس کو ہم قسمت سمجھ کے قبول کر لیں گے یا اس کی کسی پہ ذمہ داری بھی ڈالیں گے؟ نہیں، اسد عمر صاحب ہمیں یہ نہ بتائیں کہ کیا ہوگا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو اگست اس سے بھی برا ہوگا، اچھا ستمبر اس سے بھی برا ہوگا۔ آج تو ضرورت ہے کہ حکومت کچھ کرے، حکومت کی پالیسی کیا ہے یہ تو عوام کو بتائیں۔ آپ کبھی پرائم منسٹر کہتا ہے کہ مئی بڑا خراب ہوگا، کبھی کوئی وزیر کہتا ہے جون بڑا خراب ہوگا، اب اسد عمر صاحب کہتے ہیں جولائی بڑا خراب ہوگا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ حکومت ہے تو معاملہ خراب سے خراب تر ہی ہوگا۔ نہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ کی فرض کریں آپ کی حکومت ہوتی، آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ دیکھیں، جس کی بھی حکومت ہو حل آپ کے پاس ایک ہی ہے، 2 ہفتے کا بڑا سخت لاک ڈاؤن ملک کے اندر کریں، ایک ملک کی پالیسی بنائیں، 2 ہفتے کا بڑا سخت لاک ڈاؤن کریں، اس کے ریزلٹ دیکھیں، اگر ضرورت پڑے 2 ہفتے کا اور کریں، اس کے ریزلٹ دیکھیں، اگر ضرورت پڑے 2 ہفتے کا اور کریں۔ 6 ہفتے کا سخت جو سائیکل ہے یہ آپ کو انفیکشن ریٹ کو بہت حد تک ریڈیوس کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ 2 ہفتے میں رزلٹ آ جائیں گے۔ جب یہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے انفیکشن ریٹ، آج تو 7,000 میں پہنچ گئے، جب یہ آ جائے اس کے بعد آپ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن جو دنیا کرتی ہے، یہ پاکٹ دیکھتی ہے کہاں پر انفیکشن ہو رہی ہے، ان پاکٹ کو پر کنٹرول کرتا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پورا ملک آپ نے کھول دیا ہے، پورے ملک میں انفیکشن پھیل رہی ہے اور آپ پاکٹ کی طرف توجہ دیں، وہ بات تو ہے نہیں۔ اتنی تیزی سے انفیکشن پھیل رہا ہے، یقین کریں کہ 20 رمضان شریف کو میں کسی کو نہیں جانتا تھا جس کو کورونا ہو، اور اب کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گھر میں کورونا نہ ہو۔ اتنی تیزی سے
پچھلے 4 ہفتے میں یہ پھیلا. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا میں بہت سخت لاک ڈاؤن کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ کورونا پھیل رہا ہے, تو وہاں پہ تو لاک ڈاؤن کے باوجود جو ہے یہ پھیلا ہے. جی, انڈیا 1.4 ارب کا ملک ہے. اگر وہ لاک ڈاؤن نہ کرتے آپ ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے. بہت پرجان آبادی ہے وہاں پر, وہاں پاورٹی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. میں نمبر میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں آدمی 40-50 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو پاورٹی کے سطح سے نیچے رہتے ہیں. تو جس ملک نے بھی لاک ڈاؤن کیا وہ کامیاب رہا ہے. آپ ویتنام دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں, جو دوسری ایگزامپلز ہیں آپ برازیل کو دیکھ لیں. تقریباً مہینہ پہلے 1500-2000 کا انفیکشن ریٹ تھا, آج دنیا میں نمبر 2 پہ پہنچ. اچھا, آپ ادھر ادھر کی مثالیں مت دیں. ایک بڑی سمپل سی بات ہے, 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کریں, افیکٹو اس کو امپلیمنٹ کریں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. چلے اب یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو اس وقت اپنے اپنے گھروں میں کوارنٹائن ہیں اور اس وبا کا شکار ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, آپ کو بولتے ہوئے سنتے ہوئے ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہوں گے, تو تھوڑا ان کو یہ گائیڈ کریں کہ کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی ڈس انفارمیشن چل رہی ہے, یہ پی لو یہ کھا لو. آپ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ جی, میں تو اپنی نارمل غذا کھاتا ہوں, کوئی ایکسٹرا چیز نہیں کھا رہا. نارمل غذا ہی رکھیں کیونکہ بھوک اس میں کافی حد تک مر جاتی ہے, تو نارمل غذا رکھیں. میں تو گوشت زیادہ نہیں کھاتا, لیکن جو لوگ گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہوتا ہے. اچھا, لیکن آپ نارمل غذا رکھیں. دال, پروٹینز آپ کو چاہیے, دال زیادہ کھائیں, اس کا بہتر اثر ہوگا. اور پانی بہت پیے, پانی کا پینا بڑا ضروری ہے, ہائیڈریٹڈ رہنا بڑا ضروری ہے. دوائی کون سی لے رہے ہیں آپ؟ دوائی میں کوئی نہیں لے رہا. مجھے ایک چیسٹ کی انفیکشن تھی تو اس کی اینٹی بایوٹک دی تھی ڈاکٹر نے, وہ میں لے رہا ہوں. اچھا جی, وہ ایک نارمل ایزومیکس ایک اینٹی بایوٹک. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ آپ بغیر دوائی کے آہستہ آہستہ ریکور کریں, یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ بات کر کے تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ گھبرانا نہیں, یا آپ کو اعتراض ہے؟ گھبرانا نہیں چاہیے, لیکن عقل مندی سے کام کرنا چاہیے. اچھا, گھبرانے کا یہ مطلب نہیں عقل کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے, عقل سے کام. چلے, گھبرانا نہیں ہے لیکن عقل مندی سے کام کرنا ہے. تو میں نے ابھی شاہد صاحب آپ سے کچھ مزید باتیں کرنی ہے, پیٹرول کا کرائسس چل رہا ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے شاہد حقان عبادی صاحب کہہ رہے تھے گھبرانا نہیں لیکن عقل مندی سے کام لینا ہے. لیکن یہ جو گھبراہٹ کی بات ہے یہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہو رہی تھی, لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس پہ میں تو کچھ واقعی گھبرا سا گیا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیٹرول کا جو بحران ہے اس کے بارے میں پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا یہ 48 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. جب 48 گھنٹے ختم ہو گئے تو پھر عمر ایوب صاحب آئے, انہوں نے پبلکلی کہا کہ اب 3 دن میں ختم ہو جائے گا. 3 دن بھی گزر گئے. تو آج ندیم بابر صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے, شاہد حقان عبادی صاحب سے پہلے وہ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. اب انہوں نے پھر کہا کہ 3-4 دن اور لگیں گے. تو اب یہ جو صورتحال ہے تو یہ تو کام جو ہے چلتا ہی جا رہا ہے. اور ابھی آپ کو ہم نے رپورٹ دکھائی ہے کہ کوئٹہ کے کچھ پیٹرول پمپس پہ 145 روپے فی لیٹر پیٹرول بک رہا ہے. تو شاہد حقان عبادی صاحب کیونکہ پیٹرولیم کے منسٹر بھی رہے ہیں, شاہد حقان عبادی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہے ہیں. تو شاہد حقان عبادی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان میں یہ جو پیٹرول کی قلت کا ایک بحران ہے, حکومت کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, میں نے خود یہ فیس کیا ہے پیٹرول کا کرائسس. اس وقت وجوہات کچھ اور تھی, اس کرائسس کی وجوہات کچھ اور ہیں. یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مارچ کے شاید 25 مارچ کو پیٹرولیم ڈویژن نے ایک خط جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ تمام کروڈ کی امپورٹس اور تمام پیٹرولیم کی امپورٹ یعنی پیٹرول ڈیزل سب کچھ بین کر دیا گیا. یہ کیوں کیا گیا یہ کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال اگر آپ نے کیا, یہ تقریباً اس کے بعد 5 ہفتے یہ بین جاری رہا, 4 یا 5 ہفتے. اب جب آپ سپلائی چین کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں اس کو واپس آن لائن لانا بڑا لمبا کام ہوتا ہے. پی ایس او جو ہے اس کی سپلائی چین یعنی ٹینڈرنگ سے لے کر ڈلیوری تک یہ 6-7 ہفتے, اور ٹینڈر کھلنے سے ڈلیوری تک یہ تقریباً 3-4 ہفتے اس کو لگ جاتے ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ سپلائی چین 7 سے 10 دن کی سپلائی چین ہے, کیونکہ وہ 15 رولز فالو نہیں کرتے. اب جب آپ نے یہ چین توڑ دیا
آپ आ गए मई के महीने में, तो प्राइसिंग जो होती है वो पीएसओ के कार्गो पर बेस्ड होती है। जो पीएसओ के कार्गो मार्च में आए थे उन पर अप्रैल की प्राइसिंग थी, जो अप्रैल में आएंगे उसमें मई की प्राइसिंग होगी, क्योंकि जो अप्रैल में कार्गो आए वो पुराने कार्गो थे जब पेट्रोल बहुत सस्ता था, तो पहली मई को बहुत कम कीमत थी। अब उस कीमत पर प्राइवेट सेक्टर ला कर बेच नहीं सकता था। अगर वो लाएंगे उनको बहुत नुकसान होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, आपकी प्राइसिंग जो आप प्राइसिंग जिस चीज पर बेस्ड है वो मार्च की प्राइसिंग है। आप अब पहुंच गए मई में, अगर प्राइवेट सेक्टर को आप डिस्टर्ब ना करते वो सस्ते कार्गोज ले आता और बेच देता सस्ती कीमत पर। अब वो महंगे कार्गोज ला के सस्ती कीमत पर बेच नहीं सकते। यही कैफियत अब जून में भी आ गई है। फिर आपने जब क्रूड बंद किया और रिफाइनरी को कहा कि तुम लोकल क्रूड इस्तेमाल करो, पहली बात यह कि सारा लोकल क्रूड हमारी रिफाइनरी इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा क्रूड स्पेशली केपी में जो है वो स्वीट है। हमारी रिफाइनरीज हैवियर क्रूड पर चलती हैं, तो रिफाइनरीज ने भी इंपोर्ट बंद कर दी। अब जब उन्होंने इंपोर्ट वापस इंपोर्ट करना शुरू किया, उनका क्रूड महंगा था। जब रिफाइनरीज बंद हुई थी क्रूड $15-18 पे था, जब खुली है $30 पे है। अब वो भी नहीं बना सकती, उसे और शॉर्टेज पैदा हो गई। वो शॉर्टेज या पीएसओ पूरा कर सकता है या प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइसिंग जो है वो पुरानी है, वो नहीं कर सकते। पीएसओ पेट्रा रूल फॉलो करता है, उसको बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा पहली दफा पाकिस्तान का जो ईरान से बॉर्डर है ये इफेक्टिवली बंद हुआ है, तो वहां से बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती थी पेट्रोल और डीजल की, वो भी रुक गई है। उससे एकदम जो डिमांड है इंपोर्ट की वो भी बढ़ गई है। तो ये 5-6 फैक्टर्स इकट्ठे हो गए। इसका इस वक्त एक ही हल है कि आप जो प्राइसिंग है वो 15 दिन की कर दें, ताकि उससे जो नए कार्गोज आए हैं वो बिक। अच्छा, आपकी सारी जो बात मैंने सुनी है, ये सुन के आपने जो वजूहात बताई है, बड़ी मेरा ख्याल है बड़ा फेयर कमेंट आपने किया है, क्योंकि इसमें से कुछ वजूहात हमें थोड़ी देर पहले जो है नदीम बाबर साहब भी बता रहे थे, तो आपने सोल्यूशन भी पेश कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि ये जो क्राइसिस तो है, लेकिन इसमें हुकूमत की इनकम्पिटेंस है, लेकिन वो कम है। जो बाकी मामलात हैं, जो वजूहात आपने बताई हैं, उनका ताल्लुक इनकम्पिटेंस से नहीं है, वो तो अब हुकूमत की मजबूरी है। नहीं 100% इनकॉम्पिटेंस है। अच्छा, देखिए, एक पेट्रोलियम डिवीजन है, एक डीजी ऑयल एक पोस्ट होती है। आप जरा ये मालूम कर लें कि आज डीजी ऑयल की पोस्ट पे कौन सा आदमी बैठा हुआ है, ये पता कर लें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ओसीएसी होती है एक ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल, वो और हुकूमत मिल के पेट्रोलियम की मॉनिटरिंग करते हैं और डिमांड के मुताबिक वो तय करते हैं कि कितनी इंपोर्ट होगी, और फिर उस इंपोर्ट पर भी नजर रखी जाती है कि उसकी प्राइसिंग क्या होगी। स्पेशली जब आप इस किस्म की सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन करेंगे तो प्राइसिंग की डिस्ट्रप्शन आ जाती है। ये सारी बेसिकली नालायकी है हुकूमत की, और उसका हल नहीं ढूंढ सके। हल इसलिए नहीं मिलेगा आपको कि आज हर आदमी घबराता है लैब से। कोई आदमी इसका एक दिन का तोड़ है कि आप प्राइसिंग जो है वो आज के कार्गोज पे कर दें, वरना इसका हल आपको नहीं मिलेगा। पीएसओ के कार्गोज आपने यही किया था, आपने बतौर वज़ीर आज़म यही किया था? नहीं, हमारा प्राइसिंग का इश्यू नहीं था। हमने 3 दिन में एक बड़ा सीरियस क्राइसिस तोड़ दिया था, एक रिस्क लेकर। हमने क्या किया कि जो माल हमारे पास स्टॉक में था हमने सारा मार्केट में डाल दिया, और मार्केट की डिमांड को ड्राई अप कर दिया। डिमांड ही खत्म कर दी मार्केट में। अच्छा। उससे पैनिक बाइंग शुरू हो गई थी। जब भी पैनिक बाइंग की है, पैनिक बाइंग शुरू हो गई थी, हमने मार्केट को सारा स्टॉक फेंक कर उस डिमांड को खत्म कर दिया। रिस्की मैनूवर था, लेकिन ये बताएं कि इसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं उनका भी कोई किरदार होता है, या ये सारी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट? नहीं, ये तो एक प्राइवेट सेक्टर, एक प्राइवेट सप्लाई चेन है, पीएसओ की भी है, प्राइवेट सेक्टर की भी है। उसमें इंतजामिया कुछ नहीं कर सकती, इंतजामिया मामले को खराब ही कर सकती है। वो तो हैवी हैंडेड जाते हैं, लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ मुझे पता चला है कि कंपनियों के जो अफसरान थे उनके बेटों को उठाया गया है, उनके भतीजों को उठाया गया है, जो टिपिकल पुलिस का तरीका होता है। इससे मामले बेहतर नहीं होते, इससे और कॉन्फिडेंस में कमी आती है।
बड़ा सिंपल हल है, आज आप प्राइसिंग तय कर दें। असल में से एक और मसला भी है कि इस दफा हुकूमत ने 250 अरब पेट्रोलियम लेवी में और डाल दिया, तो ये अब प्राइसिंग नीचे नहीं कर सकते क्योंकि प्राइसिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अब पेट्रोलियम लेवी में चला गया। अगर प्राइस को नीचे करेंगे तो इनके अपना जो रेवेन्यूज है वो हर तरफ से मार पड़ रही है। क्विकली ये बता दें कि इस वक्त सबसे ज्यादा क्राइसिस खैबर पख्तूनख्वा में है और बलूचिस्तान में है, पंजाब के बहुत से शहरों में है, लेकिन हमने आज जो पता किया तो कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहां पे पेट्रोल की कमी का बहरान काफी हद तक खत्म हो चुका है और पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल मिल रहा है। तो कराची में मिल रहा है, बाकी जगह पे क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, कराची में एक तो रिफाइनरीज वहां पर मौजूद हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर जो है क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है, 3 दिन का प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट करने का नॉर्थ, तो पहला जो प्रोडक्ट आता है वो कराची में ही बिक जाता है। ये पहले भी ऐसे ही हुआ था कि नॉर्थ में ज्यादा क्राइसिस था और कराची में कम था। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हक्कान भाई साहब हमारे साथ बात कर। और अब चलते चलते मैं वही बात दोबारा आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो बात मैंने इस प्रोग्राम की इब्तिदा में की थी कि जब हम मार्च 2020 में ये गुजारिश कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से हालात बहुत खराब हो सकते हैं, तो उस वक्त हमारी बात नहीं सुनी गई। उस वक्त जिस किसी ने भी कहा कि जरा सख्त इकदाम कर लें, तो उसके बारे में यही कहा गया कि ये लोग जो है ना ये जरा खौफ व हरास फैला रहे हैं, ये चाहते हैं कि हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं। और उस वक्त हमें कहा गया कि जनाब अगर हमने सख्त इकदाम किए, लॉकडाउन कर दिया, तो जो गरीब हैं वो किधर जाएंगे। तो आपने देखा है कि पिछले 2-3 महीने में गुर्बत से पाकिस्तान में कोई आदमी उसकी मौत वाकया नहीं हुई। अगर लोग मर रहे हैं, रोजाना मर रहे हैं, तो कोरोना वायरस से मर रहे हैं। तो अभी भी वक्त है। जो लोग कह रहे हैं कि 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन कर लिया जाए, उनकी बात पे गौर किया जाए, क्योंकि अगर आप ये गरीबों के नाम पर ये मामला जो है इसको इसी तरह डिले करते रहे, तो फिर आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो ऐसे होंगे कि शायद जो आज के हुक्मरान हैं इनको तारीख कभी माफ नहीं करेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।